السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ مغرور محبت بائے عنایہ شاہ، ایپیسوڈ 8۔ چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ مس روحا، آپ یہ فائل اٹھا لیں، ابھی ہم لوگ چائلڈ ورلڈ میں جائیں گے۔ ان سب بچوں کی فائل ہے۔ ہاں، اپن نے یہ سب اٹھا لیا ہے۔ اس نے فائل کو سمیٹنے کے بجائے جیسی بد ترتیب تھی ایسے ہی دونوں ہاتھوں کی مدد سے اٹھا لی۔ چلو ہو گیا۔ ساتھ کھڑی ماہین غصے سے کچھ بولتی اس سے پہلے داؤد نے نرم لہجے میں اس سے فائل لی۔ روحا، ایسے نہیں، اس طریقے سے ساری فائل گر جائیں گی اور ہو سکتا ہے آپ بھی گر جائیں۔ ان کو ایسے ترتیب سے کر کے پھر ہاتھ میں کیری کریں۔ فائلز کو ترتیب سے کر کے اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ ارے تو وہ بھی ٹھیک تو تھا، بس وہ ویسے تھا، لیکن یہ بھی صحیح ہے۔ چل جی چلیں۔ وہ تینوں ایک ساتھ آفس سے نکلے اور چائلڈ ورلڈ کی طرف بڑھے۔ مس روحا، آپ سے ایک بات بولوں؟ ہاں بول۔ پوچھ کیوں رہا ہے؟ اپنا باس ہے تو۔ میں آپ سے کچھ کہوں گا تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا نا؟ وہ لوگ کوریڈور میں چل رہے تھے۔ نہیں لگے گا۔ بنداس بول۔ میں نے کل آپ کو بائک چلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے اپنی بائک کی رفتار ذرا دھیمی رکھا کرے۔ پلیز اٹس ریکویسٹ۔ روحا کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی، پھر خود کو کمپوز کر کے بولی، لیکن اپن کی رفتار تو ٹھیک تھی۔ نہیں روحا، آپ کی رفتار بہت تیز تھی، پلیز آپ اس کو کم کریں۔ چل، تو نے اتنے پیار سے بولا ہے، اپن تیری بات نہیں ٹالے گی، تھوڑا سپیڈ کو کم کر لے گی۔ وہ لوگ چائلڈ وارڈ میں انٹر ہوئے تو سب وارڈ میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ایک کی طرف بڑھے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ داؤد نے خوش دلی سے پوچھا۔ بچے نے مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام، میں ٹھیک ڈاکٹر، بس ہلکی پھلکی کھانسی ہو رہی ہے۔ اچھا، ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حمزہ ہے۔ اوکے مس روحا، حمزہ کی فائل دیں مجھے۔ جی۔ اس نے 2-3 فائلز کے نام پڑھ کر حمزہ کی فائل اس کو دی۔ 1 گھنٹہ کم از کم ان لوگوں کو سب کے چیک اپ میں لگ گیا تھا۔ لاسٹ بچے کی طرف بڑھے۔ وہ بچہ کوئی 5 سال کا تھا، گول مٹول سا، اور اس کی ماں پریشانی سے سر تھام کر اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ داؤد نے جیسے سب بچوں کے ساتھ بیہیو کیا تھا اس کے ساتھ بھی کیا۔ روحا کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بچے تو اس کی بچپن سے کمزوری تھی۔ اس بچے نے داؤد کو دیکھا اور تنفر سے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر، مجھے میرے گھر جانا ہے، بس مجھے چھٹی دے دو، ورنہ میں تمہارے دائیں گال پر اپنے سیدھے ہاتھ کا مکہ مار کر ایک زبردست سا نشان بنا دوں گا۔ یہ میرا چیتا، روحا ایک دم چیخی۔ داؤد جو بھی بچے کی بات سن کر صدمے میں تھا، روحا کی طرف اچنبھے سے دیکھا، جو بہت اشتیاق سے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ مس روحا، بی پروفیشنل، اس نے سخت لہجے میں، لیکن وہ روحا ہی کیا جو کسی کی بات سن لے۔ اس نے فائلز ماہین کے ہاتھ میں تھمائی اور داؤد کو پیچھے کر کے خود بچے کے قریب ہوئی۔ یار، تو نے کبھی کسی سے کوئی پھڈا وغیرہ کیا ہے؟ اپن کو بتا نا۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں پریٹی گرل؟ وہ بچہ ناگواریت سے ہی روحا کو بھی جواب دینے لگا تھا، لیکن جب روحا کا چہرہ دیکھا تو اپنے الفاظ ٹھیک کیے۔ داؤد کو اس کی اتنی جلدی بدل جانے پر حیرت ہوئی، لیکن سمجھ آ کر مونچھوں تلے انابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ارے یار، اپن کو بھی یہ سب بہت پسند ہے۔ تیرے کو پتہ ہے اپن کی فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ اپن کے جو بچے ہوں گے نا، ان کو تو اپن فل ٹرین کرے گی۔ کسی کے بھی گھر میں گھس کر کسی کو بھی کوٹ کر آ جاؤ، باقی اپن دیکھ لے گی۔ مس روحا، ایسی باتیں نہیں کرتے، آپ میرے ساتھ آئیں، اور مس ماہین آپ بچے کا چیک اپ کر کے مجھے رپورٹ کریں۔ نہیں، یہ پریٹیکل کہیں نہیں جائے گی۔ مما ان کو بولیں ہاں، اپن کو بھی یہ بچہ اچھا لگا ہے، اپن کو بھی اس سے بات کرنے کا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اتنے میں اس کا فون رنگ ہوا تو اس نے فون نکال کر دیکھا۔ ابے یار دوست، ابھی تو مجھ کو جانا پڑے گا، ارجنٹ کال ہے، اپن پھر آئے گی تیرے پاس۔ ڈھیر ساری باتیں کرنے۔ موبائل کی اسکرین پر سرفراز کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ سب سے ایکسکیوز کر کے باہر کی طرف آئی۔ وہ جلدی سے واش روم کی طرف گئی تھی اور فون اٹھا کر دبا دبا سا چلائی، تیرے کو بولا ہے اپن کو فون مت کر، رات کو میسج کیا کر نہ کہ اپن آ جائے گی رات تک، اپن کی ڈیوٹی چل رہی ہے، کائے کو خالی فوکٹ کا فون کر کے دماغ چاٹ رہا ہے۔ اس نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، تجھے اور تیرے اس باس کو بتایا تھا نا اپن نے ایک اسپتال جوائن کیا ہے، اور اس ٹائم اپن وہی ہوتی ہے، کائے کو فون کر رہا ہے؟ پھر روحا باجی، آپ بات تو سنیں میری، بہت ارجنٹ ہے۔ ہاں بھونک، اس نے خوف سے کہا، کل رات کو اڈے پر ریڈ پڑ گئی ہے، رات کو انٹیلیجنس کی ٹیم کو کسی نے اڈے کا ایڈریس دے دیا ہے، سارا مال بازیاب کروا لیا گیا ہے، سر بہت پریشان ہے اور بہت غصے میں بھی ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ روحا نے اس کی بات تحمل سے سنی۔ دیکھ چل کوٹ، اپن اس سب میں کیا کرے، تم لوگوں کا ہی کام ہی ایسا ہے، اس سب میں یہ سب تو ہوتا ہے، تیرے کو نہیں پتہ میں کیا کرے گی وہاں آ کر۔ یہ اپن کی ڈیوٹی کا ٹائم ہے، 9 بجے تک اپن کی ڈیوٹی ٹائم
ختم ہوگا اس کے بعد اگر وقت مل گیا تو اپن آ جائے گی، لیکن اب ویسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنے باس کو سمجھا اور تم لوگوں نے وہاں پھیرے دار نہیں چھوڑے تھے، روح آبادی چھوڑے تھے، سب کو بہت بے دردی سے مارا ہے۔ اچھا ایک بات بتا سرفراز جی، میرے پیسے تو مجھے ملیں گے نا؟ یہ پھر تم لوگ اپنا رونا روئے گا کہ اپن کا مال ڈیلیور نہیں ہوا۔ میرا ایک اصول ہے، اپن اپنی ذمہ داری پر کام کروائے گی۔ اگر اس سے پہلے یہ بعد میں کچھ لفڑا ہوتا ہے، اپن اس کی ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے پیسہ اپن کو اپنا چاہیے ہوگا۔ تو میڈم آپ رات تک آ جائیں، ڈی کے مینشن چل، اپن 9 بجے کے بعد آئے گی۔ چل فون رکھ اور بات سن ہلکٹ، اب تو فون نہیں کرے گا ورنہ تیرے کو وہیں چاہ کر کتے کی موت مارے گی۔ چل اب فون رکھ۔ وہ نیچے آئی تو غازیان سربراہی کرسی پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ناشتہ اس نے بھی اسٹارٹ نہیں کرا تھا۔ وہ آئی تو کھڑے ہو کر اس کی کرسی کھینچی اور اس کو بٹھایا اور ناشتہ پلیٹ میں نکال کر دیا۔ ویسے میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ ہمت کر کے بولی۔ بولو۔ ہم کہاں جائیں گے؟ پہلے ناشتہ کرو۔ کھانے کے وقت بات نہیں کرتے، کھانا ہمیشہ منہ بند کر کے کھانا چاہیے، لیکن اگر ہم کھانا منہ بند کر کے کھائیں گے تو ہم کھانا کیسے کھائیں گے؟ کیونکہ ہمارا تو منہ ہی بند ہوگا۔ منہ بند کر کے کھانے کا مطلب ہوتا ہے بات نہیں کرتے کھاتے وقت، لیکن آپ تو کر رہے ہیں۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ اس لڑکی نے اس کا 2 منٹ میں دماغ گھما دیا تھا۔ بالکل خاموش اور ناشتہ کرو۔ آپ پہلے بتائیں گے ہم کہاں جائیں گے؟ اس نے اپنی گرین آنکھوں سے اس کی طرف گھور کر دیکھا جو وہ ابھی بڑے مزے سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال پر سوال کر رہی تھی۔ فوراً زبان کو بریک لگا اور ناشتے کی پلیٹ پر جھکی اور وہ بھی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ ابھی وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے کہ میمونہ بیگم کی انٹری ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ داخل ہوئی تو غازیان سرت سے اٹھ کر ان کے قریب آیا اور ان کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے۔ اپنی کرسی کے پاس خاموشی سے کھڑی ہوئی تھی۔ کیسی ہیں آپ ممو جان؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ غازی ذرا سائڈ ہو، میں اپنی بہو سے ملوں۔ کیا ہوا ہے تم کو؟ زویا بتا رہی تھی کہ بخار ہو گیا تھا میرے بچے کو، انہوں نے اس کی پچکارتے ہوئے کہا اور اس کے قریب آ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ نہیں آنٹی اب ٹھیک ہوں۔ کیا بولا تم نے؟ ممو جان اس نے آپ کو آنٹی بولا۔ غازیان نے مسکراتے ہوئے بول کر کرسی پر بیٹھا۔ ارے بہو بیگم، کس اینگل سے میں تم کو آنٹی لگتی ہوں؟ مانا کہ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں لیکن میں ابھی تک جوان ہوں۔ دیکھ رہی ہوں نا میری فٹنس، انسٹا پر میرے 9.4 ملین فالوور ہیں۔ تم نے مجھے فالو کیا ہے؟ نہیں، میرے پاس فون نہیں ہے ابھی۔ کیا غازی تم نے بہو کو فون نہیں لے کر دیا ہے؟ جی ممو جان، ناشتے کے بعد لے کر جاؤں گا۔ آپ بھی بیٹھیں اور ناشتہ کریں ہمارے ساتھ۔ ابھی ناشتے کے بعد آپ کی ہی طرف آتا میں تو کیا میں بھی چلی جاؤں؟ ارے یار کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ کا ہی گھر ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے مجھے۔ اور تم کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ چلو بیٹھو اور شاباش پیٹ بھر کے ناشتہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اور طبیعت کا بتاؤ کیسی ہے؟ اب وہ کرسی پر بیٹھ کر بولی اور اس کو بھی ساتھ میں بیٹھنے کی دعوت دی۔ جی اب ٹھیک ہے طبیعت، رات کو داؤد بھائی اور زویا اور ایان بھائی نے دوائی دے دی تھی تو اب ٹھیک ہے طبیعت۔ کیا مطلب بہو بیگم، تم کو 3 بندوں نے ایک گولی کیسے پکڑائی ہوگی؟ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ غازیان تمہیں کچھ آتی ہے یہ بات سمجھ؟ حجل سی ہو گئی تھی ان کی بات سے۔ ارے ممو جان اس کی بات کا مطلب ہے داؤد نے گولی زویا کو دی اور اس نے اس کو دی اور کمرے میں تینوں موجود تھے، اس لیے ایان کا بھی نام لیا میں نے۔ صحیح کہا نا؟ اس نے صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ ناشتہ تو کرو، بات صرف ایک وقت کے کھانے کی ہوئی تھی تو ایک وقت کھانا ہی کھلاؤں گا تم کو، آئی سمجھ؟ جی، اور چھوٹے چھوٹے بائٹ لے کر کھانے لگی۔ ویسے ایک بات بتا، تم نے مجھے کس اینگل سے آنٹی کہا؟ کہیں سے میں موٹی ہو رہی ہوں؟ انہوں نے اپنی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دکھ بھرے انداز میں سے سوال کیا۔ نہیں، میں تو بس آپ کو ادب میں بول رہی تھی۔ ویسے آپ بہت پیاری اور خوبصورت ہیں۔ ان کی تعریف سن کر کھلے دل سے مسکرائی۔ جگ جیو، اب تم مجھے آنٹی نہیں، غازی، ایان اور داؤد کی طرح ممو جان بول لو، یا پھر زویا کی طرح مما، یہ آپ کو ممو جان بولے گی میری طرح۔ غازیان نے کافی کا سپ لیتے ہوئے جیسے حکم صادر کرا ہو اور کی طرف دیکھا جو کنفیوز سی ناشتہ کر رہی تھی۔ اچھا تمہاری بیوی ہے تو تم ڈیسائیڈ کرو گے کہ کون کیا بولے گا؟ میں ڈیسائیڈ کروں گی مجھے کیا بولے گی۔ انہوں نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا تو کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ آئی جس کو بہت مشکل سے ضبط کیا۔ ارے ممو جان میں تو بس خاموش ایک دم۔ غازی تو میری پیاری بہو تم مجھے کیا بولو گی؟ غازیان کو ڈانٹ کر وہ شیرین لہجے میں سے مخاطب ہوئی۔ جو آپ کہیں، نے بھی مسکرا کر کہا۔ تو پھر تم مجھے ممو جان کہنا۔ ارے میں نے بھی تو یہی کہا تھا، غازیان نے احتجاج کیا۔ تو میں
تو میں بھی تو یہی بول رہی ہوں، تم خاموش رہو، بیٹے ہو اور نہ بیٹے بن کر رہو، باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے میرے۔ ہانوں کو بڑا مزہ آ رہا تھا اس کی کلاس لگتے دیکھنے میں۔ مامو جان خاموش۔ ایک دم وہ آنکھیں چھوٹی کر کے چیخی تو غازیان مسکراتا ہوا سر نیچے کر لیا تھا۔ بہو بیگم کیا سوچا پھر کیا بولنے کا ارادہ ہے؟ میں آپ کو مامو جان بولوں گی، خانم نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرائی اور کھڑی ہو کر اپنے والیٹ سے چند ہزار کے نوٹ نکال کر دونوں کے سر پر سے وارے اور ملازم کو آواز دے کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ غازیان ان کی محبت پر سرشار سا مسکرایا۔ چلو میں اب چلتی ہوں، اور ایک بات اور غازیان، سنڈے تک اپنا ریسیپشن رکھو، میں نے اپنے بیٹے کی شادی پر ہی اپنے سارے ارمان پورے کرنے ہیں۔ بارات تو ہم لے کر نہیں گئے، کم از کم تمہارا ولیمے کا کھانا ہی کھا لیں کنجوس۔ ارے ممو جان ایک کام کرو، ابھی تم لوگ شاپنگ پر جا رہے ہو نا، تو اپنا ریسیپشن کا ڈریس بھی لیتے آنا، اور باقی کا میں اپنے 2 عدد بیٹے اور 1 عدد بیٹی کے ساتھ سارے انتظامات دیکھ لوں گی۔ جلدی جانا جلدی آنا۔ وہ اپنی بول کر چلی گئی اور غازیان بھی تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا۔ خانم دل ہی دل میں بہت خوش تھی ریسیپشن کا سن کر۔ اس کو دلہن بننے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کی شادی ہی ایسے ہوئی کہ وہ دلہن نہیں بن پائی، لیکن ولیمے کا سن کر وہ دل میں بہت زیادہ خوش تھی۔ کلاس میں ایک دم سناٹا تھا، بس صرف پروفیسر کی آواز ہال میں گونج رہی تھی۔ یار زوئی، میرے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ زویا جو بہت غور سے لیکچر لینے میں مہو تھی، ایان کی آواز سے ڈسٹرب ہوئی۔ ایان ابھی چپ ہو جاؤ، کینٹین میں بات کریں گے۔ یار زوئی بات تو سنو، تم میری دوست نہیں ہو؟ ارے یار پروفیسر نے دیکھ لیا نا تو زندگی خراب کر دیں گے، ابھی پلیز چپ ہو جاؤ۔ وہ غصے سے بولی، نہیں پہلے میری بات سنو۔ وہ تھوڑی تیز آواز میں بولا۔ ایان یار چپ ہو جا۔ مدثر جو پک چکا تھا پروفیسر کے لیکچر سے، وہ بھی بولا، ابے یار میری ایک دفعہ بات تو سنو تم دونوں، آپ تینوں۔ پروفیسر نے ان تینوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ جی سر ہم۔ ایان جلدی سے ہاتھ کھڑا کر کے کھڑا ہو گیا تو زویا اور مدثر نے اپنا اپنا ماتھا پیٹا اور وہ دونوں بھی مرے مرے انداز میں کھڑے ہوئے۔ آپ تینوں یہاں کیا باتیں کرنے آئے ہیں یا کوئی پکنک پوائنٹ ہے؟ میں کب سے آپ تینوں کو باتیں کرتے دیکھ رہا ہوں۔ سر ہم۔ ایان نے بالکل انجان بنتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی آپ لوگ بتائیں کیا پکنک پوائنٹ ہے یہ؟ نہیں نہیں سر، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ زویا اپنا چشمہ سر تک پہنچاؤ، ان کو کلاس پکنک پوائنٹ لگ رہی ہے۔ ایان پلیز چپ ہو جاؤ، یہ باہر نکال دیں گے۔ زویا آہستہ آواز میں محنت کرتے ہوئے بولی۔ اوہ زویا ایسے نہیں بولتے، ہو جائے گی ان کی آنکھیں ٹھیک، وہ کیوں اپنی آنکھیں کسی غریب کو ڈونیٹ کریں؟ بیوقوف سن کر زویا کی آنکھیں باہر کو نکلنے کو ہوئی۔ کلاس میں سب کا ہلکا ہلکا سا کہکا بھی لگا۔ آپ تینوں باہر جائیں، نہایت بدتمیز ہیں آپ لوگ۔ سر لیکن میں نے اور زویا نے تو کچھ نہیں کیا، مدثر احتجاجاً بولا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ سر ابھی پتہ ہے کیا بول رہا تھا؟ سر نے ویسے ہی پکا دیا ہے اتنا لمبا لیکچر دے کر، اور تم بات کر رہے ہو۔ آپ تینوں اپنی تشریف کے ٹوکرے لے کر دفعہ ہو جائیں کلاس سے۔ ایان سب سے پہلے کلاس سے نکلا، اس کے پیچھے زویا اور مدثر بھی اس کو کوستے ہوئے پیچھے نکلے۔ بات سنیں زویا، پروفیسر کی آواز پر وہ مڑی۔ آپ پروفیسر حیدر زمان کی بیٹی ہیں نا؟ جی سر۔ تف ہے مجھے آپ پر، جائیں کلاس سے باہر۔ وہ مزید غصے سے چیخے، وہ بھی بھاگنے کے انداز سے کلاس سے نکلے۔ ہم لوگ کیا لیں گے؟ خانم گاڑی میں بیٹھی چہکی۔ تم بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ ہم لوگ برائڈل ڈریس لیں گے نا ولیمے کے لیے۔ ہاں یک لفظی جواب۔ میری پسند کا نا؟ ہاں صحیح ہے۔ اور مجھے آپ چوڑیاں بھی دلوائیں گے نہ؟ کانچ والی نہیں، کیونکہ وہ تمہیں لگ جائیں گی ہاتھ میں۔ نہیں لگتی، میں نے پہلے بھی پہنی ہیں۔ خانم ڈونٹ پلیز، میرا ولیمہ ہے نا؟ اس نے معصوم سا منہ بنا کر بولا۔ نہیں خانم، اس کے علاوہ جو چاہیے میں دلا دوں گا، لیکن مجھے تو چوڑیاں چاہیے تھی۔ مما بولتی تھی کہ شادی کے بعد لڑکیاں پہنتی ہیں، کنواری لڑکیاں نہیں پہنتی ہیں۔ اب تو میری بھی شادی ہو گئی ہے نا، تو اب میں بھی پہنوں گی، اس نے تھوڑا بجھے دل سے کہا۔ غازیان نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا جو اب اپنی چادر سے کھیل رہی تھی۔ کچھ اور لے لو اس کی جگہ، میں تمہیں گولڈ کی چوڑیاں دلا دوں گا، وہ پہن لینا، لیکن مجھے تو کانچ کی چاہیے۔ خانم اب دوبارہ نہیں بولنا، یہ لاسٹ ٹائم سمجھا رہا ہوں تمہیں۔ خانم نے اس کو دیکھا۔ آپ مجھ سے پریشان آ گئے ہیں تو مجھے میرے بابا کے گھر چھوڑ دیں، وہ دروازہ کھول دیں گے، جب میں ان سے معافی مانگوں گی تو وہ مان جائیں گے۔ آنسو تو ہر وقت آنکھوں میں ہوتے تھے، فوراً بہنے لگے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ خانم نے بیلٹ لگایا ہوا تھا، ورنہ پکا سر ڈیش بورڈ سے لگتا۔ غازیان نے ایک دم اپنا چہرہ اس کے نزدیک کیا اور اس کی گرم سانسیں خانم کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر اس کی آنکھیں پھیلی۔ ایک دفعہ پھر بول کر دکھاؤ کہ تمہیں اپنے باپ کے گھر جانا ہے، اس دن بھی کہا تھا نا، اب تم ہمارے ساتھ ہی رہو گی۔
میری فیملی کے ساتھ سمجھ نہیں آ رہا تو میں بار بار کیوں دور جانے کی بات کرتی ہوں؟ بولو۔ میں تو بس آواز نہیں چاہیے مجھے۔ لاسٹ ٹائم تھا یہ حانم، وہ سیدھا ہوا تو اس کی رکی ہوئی سانس ہمنوار ہوئی۔ حانم اب تم میری بیوی ہو، اس گھر کی بڑی بہو، آئندہ تمہاری آنکھوں میں آنسو بھی نہ دیکھوں۔ بہادر بنو، تمہارے بابا کو جب حقیقت پتہ چلے گی خود راضی ہو جائیں گے۔ لیکن کب؟ اس نے کرب سے کہا تو غازیان نے سرد اور بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ بہت جلد، لیکن جب تک کے لیے بالکل خاموش اور رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں تمہارا غازیان سب ٹھیک کر دے گا۔ حانم نے تمہارا پر اچنبھے سے اس کو دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ ایک دم سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ حانم نے منہ گاڑی کے باہر چلتے مناظر پر کر لیا۔ ڈاکٹر ماہین، آپ نے بیڈ نمبر 22 کو چیک کر لیا ہے؟ جی سر، میں نے انہیں چیک کر لیا ہے۔ اب ان کی کنڈیشن اسٹیبل ہے، آپ انہیں چھٹی دے سکتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ان کو چھٹی دے دیں۔ اور اب آپ جائیں۔ بات سنیں، وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ داؤد کی آواز سے پلٹی۔ جی سر۔ مس روحا نہیں دکھ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہاں ہیں وہ جی نہیں سر، مجھے نہیں معلوم ہے وہ کہاں ہے۔ ہر وقت ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر ماہین، وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ آپ باہر جائیں اور کہیں بھی آپ کو مس روحا دکھیں انہیں میرے روم میں بھیجیے۔ اس نے سختی سے کہا تو وہ اسباب میں سر ہلا کر باہر کو نکلی۔ روحا داؤد کے لیے کافی بنا کر ہی لا رہی تھی۔ سلام ڈاکٹرنی صاحبہ، اس نے خوش دلی سے اپنے انداز میں سلام کیا۔ اپنی حد میں رہو لڑکی، میم ہوں تمہاری، تمیز سے رہا کرو، میرے ساتھ بھی اور ڈاکٹر داؤد کے ساتھ بھی۔ جاؤ اندر اور کافی دے کر مجھے بھی بنا کر دو فوراً۔ آرام سے بات کرو، اپنے باپو کی بھی اتنی اونچی آواز ہی نہیں سنتی میں۔ اور ایک بات، تیری اسسٹنٹ نہیں ہے اپن ڈاکٹر داؤد کی، اپنی اوقات میں رہے تو آئی سمجھ اور نکل۔ اب جتنی تجھے عزت دی تیرے کو راس ہی نہیں آئی۔ ابھی ایسے کانٹاپ ماروں گی نا الٹے ہاتھ کا، ویسے بھی اتنی سوکھی سی ہے، اڑتی ہوئی جائے گی نیچے، خان بابا کے قدموں میں گرے گی۔ نکل آئی بڑی۔ اس کو جواب دے کر داؤد کے روم میں انٹر ہوئی ماہین صدمے میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی کہ یہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ اندر آئی اور ٹیبل پر اس کے لیے کافی رکھی۔ میرے کو تو ایک بات بتا ڈاکٹر داؤد، اپن تیری اسسٹنٹ ہے کہ تیری اس ڈاکٹرنی کی؟ کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی لال سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ میں تیرے کو بتا رہی ہے اپن صرف تیرے کام کرے گی، میں کسی اور کے کام نہیں کرے گی۔ اپن کسی کی ملازمہ نہیں ہے۔ آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ داؤد نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ میرے کو کوئی کچھ بولے اور اپن سن لے، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ اپن ٹوپا تھوڑی ہے، اپن کو کوئی بھی آئے اور سنا ڈالے۔ دیکھ بھائی داؤد، میں نے ڈاکٹر احسن سے بھی کہا تھا، میں تھوڑا گرم دماغ کی ہے، میں کسی کی بکواس برداشت نہیں کرتی ہے۔ تیرے کو بھی بتا رہی ہے، اپن نہیں کرے گی کسی کی بھی کوئی بھی بکواس برداشت۔ کام کروانا ہے تو کرواؤ، نہیں تو میرا حساب کرو۔ اپن جا رہی ہے اپنے باپو کے ریسٹورنٹ میں۔ کام ڈاؤن۔ وہ اپنی چیئر سے اٹھے اور اس کے نزدیک آیا۔ آپ پہلے بیٹھ جائیں، پھر ہم بات کرتے ہیں پلیز۔ اس نے داؤد کی طرف دیکھا اور جارحانہ طریقے سے کرسی پر بیٹھی اور سامنے ٹیبل پر سے پانی کا گلاس اٹھا کر پیا۔ اب مجھے بتایا کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ میں نے ابھی آتے وقت اس ڈاکٹرنی کو آرام سے سلام کیا، میرے کو بول رہی ہے اپنی حد میں رہو۔ بھائی اس سے پوچھو اپن نے اس کی کون سی بھینس بیچ دی یا پھر اس کے پیسے چرائے ہیں جو میرے متھے لگ رہی ہے؟ اوہ اچھا یہ بات ہے، میں نے اس کو ڈانٹ کر بھیجا تھا، راستے میں آپ مل گئی تو اس کا غصہ آپ پر نکال دیا۔ روحا بھی ریلیکس، کوئی بات چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں تو اس کو بھی یہی بات سمجھاؤ، کائے کو اپن کے متھے لگ رہی ہے۔ دور رہے بھائی میرے سے، اپن تیری اسسٹنٹ ہے داؤد، اپن بس تیرا کام کرے گی۔ اپن کو جاب پر رکھنے کا ہے تو رکھ، نہیں تو بھگا دے، اپن مر کر بھی نہیں آئے گی یہ۔ اچھا آئی ایم سوری۔ اب غصہ تھوک دیں پلیز، میرے لیے دوست یار اور وہ بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے۔ اب ختم غصہ؟ ٹھیک ہے، چل اس بچے سے بات ہو گئی؟ آپ کی سالہ اپن پر لائن مار رہا تھا۔ داؤد نے سن کر کہکا لگایا۔ آپ کو کیسا لگا؟ میرے کو بھی اچھا لگا، بس عمر میں چھوٹا ہے ورنہ چانس بن جاتا، بول کر کہکا لگایا جس پر داؤد نے بھی ساتھ دیا۔ وہ تینوں کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایان مزے سے سموسے کھا رہا تھا اور وہ دونوں اس کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ ایان، زویا نے دانت پیس کر اس کا نام پکارا تو اس نے کھاتے کھاتے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، کیونکہ سموسہ جب منہ میں ٹھوسا ہوا تھا۔ تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ یہ سب کیا ہے؟ اس نے کڑے تیوروں سے اس کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس نے سموسہ نگلا۔ یار مدثر، اندر کلاس میں سر کی آنکھیں خراب ہو گئی تھی، یہاں یہ پاگل ہو گئی ہے۔ اللہ کتنے نمبر کا چشمہ لگے گا اس کو؟ ویسے بھی بیٹری ہی لگتا ہے ڈبل چشمہ لگے گا
اس کو ایان، اس نے تنبیہ اس کا نام پکارا۔ اچھا بھائی بتا رہا ہوں، یہ سموسے ہیں، یہ میز ہے، یہ کرسیاں ہیں اور یہ ایک فالتو انسان ہے، مدثر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس نے اس کی کمر میں ایک مکہ رسید کیا۔ کتے تو خود ایک فالتو انسان ہے، دیکھ رہی ہو زوئی تمہارے بیسٹ فرینڈ کو، یہ کیسے مار کر فالتو انسان بول رہا ہے۔ زویا نے بھی اپنی نازک ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کی کمر پر رسید کیا، لیکن وہ مکہ بالکل بھی نازک نہیں تھا۔ وہ کرا ہی تو گیا تھا۔ یار زوئی کیا کھاتی ہو، اتنا زور سے لگا ہے تمہارا مکہ، اللہ کی قسم نیل پڑ گیا ہوگا۔ دیکھ شرٹ اوپر کر کے دیکھ مدثر۔ ایان پلیز انسان بن جاؤ یار، پلیز ہاتھ جوڑ رہی ہوں میں، پلیز دوبارہ یہ نہیں کرنا جو تم اندر کر کے آئے ہو۔ میری ریپوٹیشن کے ساتھ ساتھ بابا کی بھی خراب ہو رہی ہے اور میں نے بھی جوڑتا ہوں، پلیز یہ نہ کیا کر۔ اچھا میرے بچوں معاف کیا، آئندہ خیال رکھنا، میری معصوم اولادوں دفع ہو جاؤ۔ دونوں ایک ساتھ بولے۔ اتنے میں زویا کا فون رنگ ہوا جس پر مما کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ زویا اٹھاتی اس سے پہلے سرت سے ایان نے کال پک کری۔ السلام علیکم ممو جان، صبح آپ سے مل کر نہیں آیا، ابھی یونی سے آتے ہی آپ سے ملنے آیا ہوگا یقیناً۔ آپ نے میری خیریت لینے ہی اس زوئی کو کال کی ہے۔ فون اٹھاتے ہی وہ ایک سانس میں شروع ہو چکا تھا۔ ارے ایان زویا کو فون دے، یہ پھر اسپیکر پر کر۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر بولی۔ ممو جان میں تو سمجھا تھا آپ میری خیریت پوچھیں گے، یار فون اسپیکر پر کر، تم دونوں کو کچھ کام دینے ہیں۔ اللہ کرتا ہوں۔ اس نے اسپیکر پر کیا۔ زویا میری آواز آ رہی ہے؟ جی مما آ رہی ہے۔ دیکھو میری بات دھیان سے سنو، میں نے غازیان کے ولیمہ رکھ لیا ہے اس سنڈے کو۔ کیا؟ آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ ایان کی صدمے بھری آواز نکلی۔ کیا مطلب؟ ماں ہوں میں تم لوگوں کی، میری مرضی میں کچھ بھی کروں؟ انہوں نے حق سے کہا۔ ارے وہ بات نہیں ممو جان، میرے پاس تو نئے کپڑے بھی نہیں ہیں، میں کہاں سے لاؤں، اور اتنے کام ہوں گے، انویٹیشن، کھانا، ہال کی بکنگ، سب ایک دم میں کیسے ہوگا؟ ارے وہی سب تو کرنا ہے تم تینوں کو۔ گھر آؤ میرے، اور راستے میں داؤد کو بھی کال کرو، غازی اور حنم دونوں ولیمے کا جوڑا لینے گئے ہیں۔ اچھا مما ہم آ رہے ہیں۔ ایان کو منہ کھولتا دیکھ زویا نے بات مختصر کی اور خدا حافظ کر کے فون رکھا۔ میں نے ابھی بات کرنی تھی، ایان نے خفگی سے کہا۔ تو گھر چل کر بات کر لینا مدثر، تمہیں بھی مما نے گھر بلوایا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، میں گھر فون کر کے بتا دوں، گھر آنے میں وقت لگے گا۔ ابھی تجھے پتہ ہے ممو جان نے کیوں بلوایا ہے؟ تینوں میز سے کھڑے ہوئے تو ایان نے بولا۔ کس لیے؟ زویا اور مدثر نے بے وقت پوچھا۔ کھانا سرو بھی تو کرنا ہوگا نا، اس لیے بلوایا ہے۔ یہ مرے گا میرے ہاتھوں، مدثر نے بیگ کا سٹیپ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ زوئی تو بتا پھر کیوں بلوایا ہوگا اس کو؟ وہ لوگ کینٹین سے باہر نکل کر اب پارکنگ لاٹ میں جا رہے تھے۔ مجھے کیا پتہ، 36 کام ہوں گے، اس وجہ سے بلوایا ہوگا۔ ویسے ایان بہت مزہ آئے گا یار، زویا نے چہک کر کہا۔ مدثر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور وہ دونوں بھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھے۔ ہاں یار کتنی پیاری پیاری لڑکیاں آئیں گی، ممو جان کی دوستوں کی بیٹیاں بھی اب تو بڑی ہو گئی ہوں گی۔ تم کو یاد ہے وہ مس جمیل تھی، ممو جان کی دوست۔ ایان خاموش ہو جاؤ اور گاڑی ڈرائیو کرو، ورنہ میں مدثر کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اس کو پتہ نہیں کیوں لیکن یہ باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ شاید وہ دل کے کسی کونے میں اس کو پسند کرتی تھی، لیکن یہ بات کبھی خود بھی نہیں مان سکتی تھی، اور ان سب چیزوں سے لاپرواہ مزے سے گاڑی ڈرائیو کرنے میں مگن تھا، اور ساتھ ساتھ اس کو چھیڑ بھی رہا تھا۔ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ ایسی باتیں کسی کے دل پر کیا حشر برپا کرتی ہیں۔ زویا کو محبت تھی ایان سے، اکیلے میں وہ خود سے ایک دفعہ اعتراف بھی کر چکی تھی اس بات کا، لیکن اپنی عزت اور اکڑ میں کبھی نہیں بولے گی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی اس کو بھی اس سے مغرور محبت تھی، وہ بھی غازیان کی طرح ایان سے مغرور محبت کرتی تھی۔ ہاں زویا زمان کو ایان دورانی سے مغرور محبت ہے۔ اس نے اس کی تصحیح چہرے کو دیکھ کر دل میں اعتراف کیا اور نگاہ باہر بھاگتی گاڑیوں پر کر لی۔ زرنش دندناتی ہوئی ذہن کے آفس میں انٹر ہوئی۔ یہ فائل آپ نے کس وجہ سے ریجیکٹ کی ہے؟ میں نے اس پر جب کام کر کے ایکسل کمپنی کو دینے کے لیے دے دی تھی تو تم نے کس وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دی ہے؟ ذہن جو خود بھی اس فائل پر ورک کر رہا تھا اس کی طرف دیکھا۔ مس ساری باتیں ایک طرف، آپ میرے روم میں آئی کیسے؟ آپ نے مجھ سے آنے کی اجازت لی؟ اس نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ تم بات کو مت پلٹو، جو پوچھا ہے وہ بکو، اپنی ٹون ٹھیک کرو لڑکی، میں تمہارا ملازم یا پھر یہاں کام کرنے والا کوئی ورکر نہیں ہوں، اس نے غصے سے کہا۔ میں نے ایک بات پوچھی ہے کہ تم نے میری فائل کیوں ریجیکٹ کی ہے ایکسل کمپنی کو دینے والی؟ اس نے خود کو کمپوز کیا اور تحمل سے بولی۔ کیونکہ مس زرنش عالم، اس میں بہت ساری غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ فائل نہیں یہ جائے گی۔ آپ کو ذرا بھی اندازہ ہے اگر فائل میں کام غلط
ہوا تو سارا پروجیکٹ خراب ہو جائے گا، اس لیے اگر آپ ایک دفعہ خود بھی دیکھیں گی تو خود اندازہ ہو جائے گا۔ مس زرنش عالم اس نے دانت پیس کر بولا، ایک بات بتاؤ، تم میں یہ اکڑ کس بات کی ہے؟ اس نے میز پر ہاتھ ٹکا کر کہا، اس بات کی ہے کہ میں جو بھی ہوں اپنے دم پر ہوں، اپنے باپ کے دم پر نہیں، اور نہ ہی کسی کا بوائے فرینڈ بن کر لوگوں پر روب جھاڑتا پھرتا ہوں۔ اس نے کھلا طنز کیا، اپنی اوقات میں رہو۔ اس نے دمبیا انگلی اٹھا کر وارننگ والے انداز میں کہا تو زین نے دلکش کہکا لگایا۔ وہ دنیا کے لیے دلکش کہکا ہو سکتا تھا، لیکن زرنش کے لیے تو کسی زہر جیسا ہی تھا۔ تم مجھے بول رہی ہو میں اپنی اوقات میں رہوں؟ اف، تم بول رہی ہو؟ اس نے ایک بار پھر کہکا لگایا۔ زرنش کا اہانت کے احساس سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم نے خود کو کبھی دیکھا بھی ہے یا پھر اپنی ڈریسنگ بھی دیکھی ہے؟ اپنے باپ کے دم پر اڑتی ہو اور مجھے بول رہی ہو اوقات میں رہو؟ میری ڈریسنگ میں کیا خرابی ہے؟ ایک دفعہ خود کو شیشے میں غور سے دیکھنا، سمجھ آ جائے گا۔ اور جاؤ یہاں سے۔ وہ پیر پٹک کر جانے لگی۔ اور ایک بات اور، اس کا ہاتھ دروازے کی نوک پر تھا۔ اس کی پکار پر رکی ضرور لیکن پلٹی نہیں۔ تم جو یہ بولتی پھرتی ہو نا کہ تم غازیان بھائی کی گرل فرینڈ ہو، وہ تمہیں اپنے گھر کی ملازمہ بھی رکھنا ناپسند کرے، کچا کے گرل فرینڈ۔ اس لیے تمہارے دل اور دماغ میں جو خوش فہمی کا پہاڑ ہے نا، اس کو گرا دو۔ انہوں نے ایک اچھی اور صاف دل لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ زرنش نے پلٹ کر خونخوار نگاہوں سے اس کو گھورا۔ ویسے ایک اور بات، تم جیسی لڑکی کو تو کوئی اپنی گرل فرینڈ بھی نہ بنائے، بیوی تو بہت دور کی بات ہے۔ زرنش کی آنکھوں میں ایک دم نمی سی چمکنے لگی، سانس اکھڑنے سا لگا تھا۔ میں ایک بہت ہی نہیں چمکنے لگی، سانس اکھڑنے سا لگا۔ میں ایک بہت سی گھرا لگنے لگی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی، تو دروازہ کھول کر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ زین نے ناگواریت سے سر جھٹکا اور اپنے کام میں واپس مشغول ہو گیا۔ یہ دیکھیں سر، ریسیپشن کے لیے یہ بیسٹ ہے۔ اس لڑکی نے کوئی 25واں ڈریس ان دونوں کے سامنے رکھا تھا۔ غازیان نے اس کی طرف دیکھا تو وہ عجیب عجیب سا منہ بنا رہی تھی۔ یہ رہنے دیں، کچھ اور ہے تو دکھایا دیں۔ خانم نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ذرا بیزاری نہیں تھی، بلکہ بہت نارمل طریقے سے اس کے ہر ریجیکٹ کیے ڈریس کو منع کر رہا تھا اور نیا ڈریس منگوا رہا تھا۔ سر ایک لاسٹ میکسی دیکھ لیں، نیوی بلو کلر کی ہے، میم پر سوٹ بھی کرے گی، لیکن مجھے تو ریڈ پہننا ہے، میرا فیوریٹ کلر ریڈ ہے۔ لیکن میم وہ تو برائڈل بارات پر پہنتی ہیں۔ اس نے منہ بنا کر غازیان کی طرف دیکھا۔ آپ ریڈ ہی میکسی لے آئیں، لیکن سر ریسیپشن پر میں نے کیا بولا ہے آپ کو؟ اس نے روب سے کہا تو دونوں ڈیزائنر ریڈ کلر کی میکسی دیکھنے اندر گئی۔ خانم نے مسکرا کر غازیان کی طرف دیکھا، یہ برے نہیں ہیں، بس غصہ کرتے ہیں۔ بہت ہلکی سی سرگوشی دل میں کی اور خود ہی مسکرائی۔ غازیان نے اس کی مسکراہٹ کو چونک کر دیکھا۔ سر ریڈ میں نہیں ہے، آپ ایک دفعہ نیوی بلو میں دیکھ لیں، اگر اچھی لگے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ کی مرضی۔ وہ لوگ بھی ان کو دکھا دکھا کر تھک گئے تھے۔ غازیان نے خانم کی طرف دیکھا جو اشتیاق سے میکسی دیکھ رہی تھی۔ قاضی جی یہ اچھی ہے۔ غازیان نے اس کے لبوں کو دیکھا جہاں سے اس کا نام بولا گیا تھا۔ دل نے ایک ہارٹ بیٹ ریز کی تھی۔ کیا بولا تم نے؟ اس نے بے ساختگی میں پوچھا۔ یہ والا ڈریس اچھا ہے؟ کیا ہوا تو کلر میری پسند کا نہیں ہے، لیکن ڈیزائن بہت اچھا ہے، ہم یہ لے لیتے ہیں، کیسی رہے گا؟ وہ مگن سے انداز میں بولی تو غازیان نے سر جھٹکا، یہ پیک کر دیں۔ 15 منٹ بعد وہ لوگ اس شاپ سے نکلے۔ غازیان نے خانم کا ہاتھ سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ مال بہت بڑا تھا، اس کو ڈر تھا کہ کہیں وہ کھو نہ جائے۔ جسے ایک ماں اپنے بچے کا ہاتھ سختی سے پکڑتی ہے، سیم ایسے ہی غازیان نے اپنی بیوی کا ہاتھ سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ اس کو لے کر باہر کی طرف جا رہا تھا۔ ہم لوگ میری چوڑیاں نہیں لیں گے خانم، میں نے منع کیا ہے نا۔ وہ نہیں نہیں، میں تمہیں گولڈ کی چوڑیاں دلا دوں گا، لیکن مجھے تو کانچ کی چوڑیاں پسند ہیں۔ اور اس کے ساتھ گجرے بھی۔ خانم اس نے تنبیہ اس کا نام پکارا تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر ممو جان اور زویا کا سوچ کر دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ ان سے بول کر کانچ کی چوڑیاں منگوا لے گی۔ یہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر ایک ریسٹورنٹ میں گئے تھے۔ سارے لاؤنج میں بیٹھے ممو جان کا انتظار کر رہے تھے، جو ان سب کو بلوا کر پتہ نہیں کہاں غائب تھی۔ زویا اور ایان نے راستے میں ہی داؤد کو ایمرجنسی کا بول کر بلوا لیا تھا۔ یار لیکن سب کچھ ایک دن میں کیسے ہوگا؟ داؤد کی جھنجھلاہٹ سے بھرپور آواز زمان ہاؤس کے لاؤنج میں گونجی۔ حیدر صاحب بھی تھوڑے بڑکھلائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ سب کیسے ہوگا، وہ بھی ایک دن میں؟ بھائی ایک سیکنڈ میری بات سنو۔ ایان نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا تو سب کو ٹینشن میں تھے اس کی طرف دیکھا۔
دیکھو بھائی ہم لوگ کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں، جب ممو جان نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ولیمہ ہوگا تو یعنی وہ ساری پلاننگ بھی کر چکی ہوں گی، اس لیے فضول میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی وہ آئیں گی، سب کو سب کے حصے کا کام بانٹ دیں گی، اس لیے چل گائز بول کر پیچھے صوفے پر ٹیک لگایا۔ ہاں ایک طرح سے بات ٹھیک بھی ہے ایان کی۔ داؤد نے اس کی بات سے متفق ہوا۔ اگر ہم سب ایک ایک کام خود کے ذمہ لیتے ہیں تو ٹینشن کس بات کی ہے۔ ہیلو گائز، داؤد جو ابھی بول ہی رہا تھا اتنے میں ہاتھ میں نگٹس کی ٹرے تھامے ممو جان کچن سے برآمد ہوئی تو تینوں سرعت سے اپنی جگہ سے اٹھے۔ زویا نے ان کے پیچھے آتے ملازموں سے چائے اور بسکٹ وغیرہ تھامے۔ ایان نے نگٹس اور داؤد نے رومال سے ان کے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا اور ان کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بٹھایا۔ گائز ریلیکس ہو کر یہ نگٹس اور بسکٹ انجوائے کرو میرے بچوں۔ یار ممو جان اب ذرا یہ بتائیں کہ یہ کیا شوشہ چھوڑا ہے آپ نے ولیمے کا، وہ بھی اتنی جلدی؟ ایان نے چائے میں بسکٹ ڈپ کر کے کھاتے ہوئے کہا۔ جی بیگم، اپنے اس نئے فیصلے پر ذرا آپ روشنی ڈالیں پلیز، زویا کے ہاتھ سے کپ تھامتے ہوئے بولے۔ ارے ریلیکس گائز، سب ہو جائے گا، میرا غازیان سب دیکھ لے گا، بس اب تم سب کے جو کام ہیں وہ سنو۔ ذرا داؤد تم کھانے والوں کو دیکھو گے، ٹھیک ہے؟ اتنی شارٹ نوٹس پر پتہ نہیں کون راضی ہوں، لیکن میں کرتا ہوں کچھ۔ جو بھی ہو تم دیکھ لینا، اور ایان مائی بوائے تم اور مدثر دیکھو گے ڈیکوریشن والوں کو۔ اوکے ممو جان، اس نے نگٹس منہ میں ٹھوستے ہوئے کہا۔ اور بچی میری لٹل پرنسس، تم ہانم کو دیکھو گی، مطلب اس کو پارلر کی بکنگ، اس کا ڈریس، جیولری، یعنی ہماری پوری دلہن تمہارے حوالے۔ اور بیگم آپ کیا کریں گی؟ حیدر صاحب نے جب دیکھا کہ وہ سب کو سارے کام دے چکی ہیں تو ان کو بھی یاد دلایا کہ وہ بھی تو ابھی فارغ ہیں، انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں لیا۔ ارے حیدر صاحب، آپ کو تو میں نے کوئی کام ہی نہیں دیا۔ آپ ایک کام کرنا، آپ اپنی بیگم کی صرف تعریف کرنا۔ کیسے میرے بچوں؟ او ایان نے چڑھا۔ ہاں داؤد نے بھی ایان کا ساتھ دیا تو حیدر صاحب خجل سا مسکرائے۔ لیکن ہماری ممو جان تو ان سب کے ساتھ مل کر اپنے ہی شوہر کو چھیڑنے لگی۔ زویا اپنی باپ کی سائڈ ہوئی۔ یہ کوئی بات نہیں ہوئی، آپ سب میرے معصوم بابا کو ایسے نہیں تنگ کر سکتے، میرے اکلوتے بابا ہیں۔ ارے پاگل، سب کے ایک ہی بابا ہوتے ہیں، مدثر نے اس کی عقل پر بات ڈالی۔ ہاں تو جو بھی ہے، میرے بابا کو ایسے مت ستائیں آپ سب۔ اور مما آپ کیا اپنے بیٹوں کو دیکھ کر مجھے اور اپنے شوہر کو بالکل پرایا کر دیتی ہیں؟ ویری بیڈ، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ ارے میری پیاری بیٹی، کوئی نہیں کرتی، انہوں نے اس کو پچکارا۔ ارے ممو جان، کیا آپ نے اس کو وہ والی بات نہیں بتائی؟ داؤد نے نگٹس کھاتے ہوئے ایک دم سیریس انداز میں بولا تو سارے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کون سی بات؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ وہی والی بات یار، اس نے بات کرتے ہوئے ایان کو آنکھ ماری تو وہ بھی سمجھ گیا۔ ارے وہی والی بات، ایان نے بھی ساتھ دیا۔ اب تو زویا کو بھی کھلبلی مچی۔ کون سی بات؟ اس نے بھی آگے آ کر پوچھا۔ ممو جان حیران پریشان ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے ایان، تو بتا، میں اپنے منہ سے اتنا بڑا سچ کیسے بتاؤں؟ اس نے دکھ بھرے انداز میں کہا۔ نہیں بھائی، آپ بڑے ہیں، آپ ہی بتائیں۔ زویا بیٹے، برا نہیں ماننا یار، لیکن جو سچ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ کیا بھائی؟ بتا بھی دیں، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ یار تم کو ہم لوگوں نے کچرے سے اٹھایا تھا، یار مما سمجھا لیں اپنے بیٹے کو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پلیز آپ لوگ کوئی نہیں بات لے کر آئے مارکیٹ میں، پلیز، سب نے ایک ساتھ کہکا لگایا۔ یار ایک کام کرتے ہیں، داؤد کھڑا ہوتا ہوا بولا، کام ابھی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب کچھ جلدی جلدی ختم ہو جائے گا، اور ہماری بھی تو شاپنگ ہوگی نا ممو جان، میرے ذمہ صرف کھانا دیکھنا ہے نا؟ اس نے ایک دفعہ اپنا کام پکا ان سے پوچھ لیا۔ ہاں، اور ایان اور مدثر ڈیکوریشن کا کام دیکھیں گے، اور زویا دلہن کو، باقی میں مہمانوں کو دیکھ لوں گی، اور رات کو جب وہ دونوں بھی آ جائیں گے تو مہمانوں کی لسٹ تیار کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ رات کا کھانا میں دورانی مینشن میں کھاؤں گی اور تو بنائے گا میرے لیے، صحیح ہے؟ داؤد جی ممو جان، جیسا آپ کہیں، چلیں میں چلتا ہوں، رات کو ملاقات ہوگی۔ وہ بول کر باہر کی طرف نکلا۔ میں بھی چلتا ہوں، مدثر بھی کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ میں کہ یہاں انڈے بیچوں گا، میں بھی چلتا ہوں۔ وہ دونوں نکلنے لگے تو زویا نے پیچھے سے پکارا۔ ایان بات سنو۔ ہاں، جیسی بھابھی ولیمے کا ڈریس لے کر آ جائیں مجھے فون کر کے بتا دینا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں مس بیل مار دوں گا۔ کیوں نہیں؟ کال کیوں نہیں کرو گے؟ میں غریب انسان ہوں، میرے پاس کوئی بیلنس نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اگر مس بیل میں کام چلانا ہے تو صحیح، باقی خود 10 منٹ بعد چکر کھا کر چیک کرتی رہنا۔ آئی بڑی اور باہر کی طرف چلا گیا، اور زویا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بتاؤ کیا آرڈر کروں میں؟
मेन्यू कार्ड उठाते हुए कहा, मुझे तो बस पिज़्ज़ा और बर्गर खाना है, और पिज़्ज़ा लार्ज वाला चाहिए मुझे, और इसके साथ कोल्ड ड्रिंक, और बस 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 ब्रेक पर पाँव रखो लड़की, इतना कुछ खा लोगी? इसने अपनी आईब्रो उठाकर हैरत से कहा, हाँ मुझे तो बिरयानी भी खानी है और इसके साथ रायता भी चाहिए, इसके साथ। ऑफ हानम, चुप हो जाओ, इतना सारा तुम खा लोगी? और वैसे भी इतना फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए हानम, इसलिए पिज़्ज़ा और बर्गर में से एक चीज़ चूज़ करो, और बिरयानी मंगवाता हूँ मैं, लेकिन पिज़्ज़ा बर्गर में ने सिर्फ एक चीज़। लेकिन आपने घर पर कहा था कि आप मेरी पसंद का खाना मंगवाएंगे। अच्छा, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी याद नहीं है, मैं तो मुझे क्यों याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कहा था? हाँ, ये ज़रूर कहा याद है कि बाहर लंच करेंगे, प्लीज़, मैं ज़्यादा थोड़ी खाती हूँ, इसमें से तुमने अभी खाया था ना, परसों ही फिर खाओगी, प्लीज़, इसने पाउट बनाकर कहा। तो इसने तासुब से सर हिलाकर वेटर को ऑर्डर लेने के लिए बुलवाया। जी सर, और प्लीज़ एक पिज़्ज़ा, 2 बर्गर और एक बिरयानी और 2 रेगुलर ले आएँ। यस सर, और कुछ नहीं, बस काफ़ी है। जी सर, बस 10 मिनट हैं आपके पास, आपका ऑर्डर आपको मिल जाएगा। वेटर ताबेदारी से बोलकर अंदर की तरफ गया। आपने मुझे तो ड्रेस दिलवा दिया, लेकिन आपने खुद के लिए तो लिया ही नहीं, कोई ड्रेस आप क्या पहनेंगे? इसने परेशानी से बोला, मेरे पास बहुत से ड्रेसेस हैं, कोई भी पहन लूँगा, इसने लापरवाही अंदाज में कहा। नहीं ना, आपका भी तो मेरी तरह पहला वलीमा होगा ना, तो आप भी नया ड्रेस पहन लें, या फिर आपका पहले भी वलीमा हो चुका है? गाजियान जो पानी पी रहा था फवारे की शक्ल में बाहर आया। क्या हो गया है तुम्हें? मेरा भी पहला ही वलीमा है। मेरे कहने का मतलब है, मेरे पास 3 पीस ड्रेसेस बहुत सारे हैं जिन्हें मैंने एक दफ़ा भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं वो ही वेयर कर लूँगा। अच्छा फिर सही है, मेरा बोलना फ़र्ज़ था, कहीं आप दिल छोटा करते कि हानम न्यू ड्रेस पहन रही है और आप नहीं, इसलिए बोला। मैं नहीं जानती मेरी एक ही शादी में किसी का भी दिल छोटा हो। गाज़ियान ने आईब्रो झुकाई। सब समझ आ रही है मुझे, ये सब कॉलेज से बचने की वजह से तुम बार बार शादी शादी बोल रही हो ना? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, अगर ये बात नहीं है तो तुम हकला क्यों रही हो? फिर नहीं, मैं तो बस, इसने अपना कान खुजाते हुए कहा। अपने दिमाग में ये बात डाल लो हानिया गाजियान दुरानी, तुम्हारा ग्रेजुएशन तो मैं हर हाल में करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये शादी, ये कुछ भी मेरे इस फैसले को बिल्कुल नहीं बदलेगा। हानम ने मासूम सा मुंह बनाकर इसकी तरफ देखा। मैंने इंटर तो कर लिया है ना, बस काफ़ी है। हानम, इस बारे में बहस नहीं, वरना थप्पड़ खाओगी मेरे से। इतने में वेटर खाना सर्व करने आ गए तो गाजियान भी खामोश हो गया, और वो भी जो थोड़ा गुमसुम हो गई थी, खाने को देखकर वापस चहकी। पिज़्ज़ा वहाँ क्यों रख रहे हैं? वो मैंने ऑर्डर किया है। वेटर पिज़्ज़ा गाजियान की साइड पर रखने लगा तो हानम के हलक से एकदम आवाज़ निकली। तो वेटर ने घबरा कर पिज़्ज़ा इसकी तरफ रखा, और ये बर्गर, ये वाला मेरी साइड रखें। गाजियान हल्की मुस्कुराहट से इसको देख रहा था। थी तो वो 19 साल की और धान पान सी, लेकिन खाती बहुत थी, और अब मज़े से बर्गर खाने में मगन थी। इसने भी अपना बर्गर उठाकर खाना शुरू किया। जी तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। चलिए, जब तक आप लोग इस नावल एपिसोड 8 से एंजॉय करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि एक और एपिसोड आज मैं अपलोड कर सकूँ। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।